صبح کے 8 بج گئے تھے اور میں اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کہنے لگی شاہ پلیز آپ مجھے چھوڑو، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اگر تمہارے دادا جان کو پتہ چل گیا کہ ان کا پوتا اس وقت ان کے ہی کمرے کے سامنے والے کمرے میں کیا کر رہا ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں نے کہا شٹ اپ، اس وقت میں تمہارے منہ سے صرف پیار اور محبت کی باتیں سننا چاہتا ہوں، دادا جان کی باتیں نہیں۔ کہنے لگی پوری رات پیار محبت کی باتیں سنی ہیں، اب تو دن چڑھایا ہے۔ میں نے اپنا بازو اس کے اوپر سے ہٹایا تھا۔ میں نے کہا اوکے جاؤ۔ اٹھ کر بیٹھ کر اپنے بال سمیٹنے لگی، کیچڑ لگا کر کہنے لگی میرا چیک کہاں ہے؟ میں نے کہا سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر میری چیک بک نکالو۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا، چیک بک اور پین مجھے پکڑایا۔ میں نے نیم دراز آنکھوں سے اسے چیک پر سائن کیا، 1,00,000 کی رقم درج کی اور چیک پھاڑ کر اسے دے دیا۔ میں نے کہا ڈرائیور سے کہنا تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شراب اور شباب کا نشہ ابھی تک میرے دماغ پر سوار تھا۔ جیسے ہی وہ جانے لگی میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ سے اس کو اپنے پہلو میں لے لیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سارے فاصلے ختم کیے تھے۔ کیا ہے چھوڑو مجھے، اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ مزید کوئی آخری غصاخی کرتا۔ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے میرے دادا کی چمچی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے یکدم اس کو خود سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ دروازے کو ناک کر کے آتے ہیں، اور تمہارا میرے کمرے میں کیا کام ہے؟ کہنے لگے آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ میری صفدر صاحب سے ہمیشہ ڈرائنگ روم میں ہی ملاقات ہوئی ہے، لیکن آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے ملازم نے مجھے کہا کہ ان کا کمرہ اوپر کے پورشن میں دائیں جانب کا ہے اور وہ آپ ہی کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس لڑکی نے ہاتھ میں فائل پکڑ رکھی تھی، شاید سائن کروانے آئی تھی۔ میں نے کہا یہ نہیں ہے ان کا کمرہ، سامنے والا ہے۔ کہنے لگی اوکے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا، لیکن میں جانتا تھا اب یہ چمچی میرے دادا کو پٹیاں پڑھائے گی اور وہ مجھ پر بھڑکیں گے۔ میں نے جولی کو بولا کہ تم فٹافٹ نکلو۔ کہنے لگی یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے کہا میرے دادا کی چمچی، ہمارے آفس کی امپلائی ہے، مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر میرے کمرے میں آئی تھی۔ کہنے لگی رات کو تمہیں بھی بس ایک ہی کام کی جلدی تھی، تم نے دروازہ تک لاک نہیں کیا۔ میں نے کہا بس کچھ زیادہ پی لی تھی، یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگی بہرحال یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل کر جا چکی تھی اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ ایک تو شراب کا نشہ ہی دماغ سے نہیں اترا تھا کیونکہ رات کو میں نے ضرورت سے زیادہ ہی پی لی تھی، اور دوسرا اب یہ مصیبت، مجھے 100% یقین تھا کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر میرا دروازہ کھولا اور چیک کرنا چاہتی تھی کہ کھلا ہے کہ نہیں، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دادا جی کے کمرے کے بجائے میرے کمرے میں آ جائے، جھوٹی کہیں گی۔ کچھ دیر بعد ہی دادا جی کی دھاڑ دار آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میرا دل تو کسی سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ میں نے کہا چل بھائی شاہ میر، آ گئی تیری شامت۔ میں نے جلدی سے اپنے حلیے کو درست کیا، شرٹ کے اوپر کے بٹن بند کیے، ایک نظر شیشے میں دیکھا تو مجھے سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جولی کی لپسٹک کا نشان ابھی بھی میری شرٹ کے کالر پر موجود ہے۔ میں نے کچھ جلد بازی میں بھی تھا اور آنکھوں میں ابھی تک نشے کی خماری تھی، شاید اسی لیے مجھے نظر نہیں آیا۔ میں دادا جی کے کمرے میں چلا گیا، بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا بس آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، پورے 9 بجے مجھے آفس پہنچنا ہوتا تھا۔ کہنے لگے ادھر آؤ۔ میں نے کہا جی کہیے۔ وہ میسنی بن کر صوفے پر بیٹھی فائل کھولے فائل دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ سے بالکل بے تعلق بیٹھی ہو، اور میں جانتا تھا کہ کنکھیوں سے وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہے اور کان بھی ادھر ہی لگے ہوئے ہیں۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ دادا جی نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا چشمہ پہنا اور مجھے غور سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے اتنی دیر سے کیوں اٹھے ہو؟ تم رات بھر کیا کرتے رہے ہو؟ میں نے کہا دادا جی میں نے کیا کرنا تھا، کچھ نہیں کیا، میں نے رات کو نئے پروجیکٹ پر اپنا سر کھپاتا رہا، اسی لیے رات کے 2 بج گئے تھے۔ آنکھ دیر سے کھلی، میں ساتھ ساتھ دادا جی سے بات کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس چمچی کو کھا جانے والی نظروں سے بھی نواز رہا تھا جو بالکل نیک شریف بنی بیٹھی تھی اور لا تعلق بھی۔ دادا جی کہنے لگے مجھے پتا ہے رات کے 2-3 بجے تک کون سے پروجیکٹ کو سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا کیا میں نے؟ کہنے لگے کمینے الو کے پٹھے، ابھی بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے۔
پھر انہوں نے اپنا انٹرکام اٹھایا، ملازم سے کہنے لگے کہ آؤ اس لڑکی کو اوپر، آج میں اس کمینے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو میری جان نکلی تھی، یعنی کہ جولی بھی پکڑی گئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ کمرے سے نکل کر بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتا کہاں۔ کچھ دیر بعد ہی ملازمہ جولی کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے کر آئی، وہ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی شاہ میر یہ کیا ہے؟ دیکھو میں اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی، میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی اور نہ ہی میں تمہاری کوئی لور ہوں، اپنے کام کے پیسے لیتی ہوں، اس طرح کی زور زبردستی برداشت نہیں کر سکتی۔ سارا پول میرا کھل چکا تھا۔ میرے دادا کہنے لگے اے لڑکی، کیا سوچ کر تم ہمارے گھر میں اس طرح کے کام کرنے کے لیے آتی ہو؟ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ وہ کہنے لگی او بھٹے، دیکھ میرا دماغ خراب نہ کر، تو جانے اور تیرا یہ پوتا جانے، میں پیسے لیتی ہوں اور اپنا کام کرتی ہوں، یہ چاہے تو مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے جائے یا پھر اپنے بنگلے میں لے آئے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ پھر ملازمہ سے اس نے اپنا بازو چھڑوایا، میرا جی چاہا چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ اب تک میری یہ ایکٹیویٹی میرے دادا سے چھپی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی میسنی چمچی میری ان حرکتوں سے بے خبر تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا اس نے فوراً سے میرے دادا کے کان تک ہر رپورٹ پہنچا دی تھی۔ بہرحال جولی وہاں سے جا چکی تھی اور دادا کہنے لگے میں تمہارا آج ہی اکاؤنٹ بند کرواتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلال کے پیسے کیسے گناہوں میں اجاڑتے ہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس لیے محنت اور مشقت میں نہیں گزاری کہ تم اسے اجاڑتے پھرو۔ دل میں نے کہا پتہ نہیں آپ نے اتنی ساری دولت قبر میں لے کے جانی ہے۔ ارے قبر میں پاؤں ہے لیکن پھر بھی پیسہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایک تو میرے والد اور والدہ کی حادثاتی موت نے میری زندگی اجیرن بنا دی، مگر وہ زندہ ہوتے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ہوتا میرا ساتھ دینے والا۔ یہاں پر ہر چیز کے لیے مجھے دادا جان کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، ان کا حکم ماننا پڑتا تھا۔ میں ان کے سامنے اپنی زبان تک نہیں کھول سکتا تھا۔ کہنے لگے بے شرم، بے غیرت، بے حیا، شرم نہیں آتی؟ غیر عورتوں کو بلاتا ہے اور وہ بھی گھر میں، محلے والے دیکھیں گے تو کتنا برا بھلا کہیں گے۔ اس سوسائٹی میں میری عزت ہے، میرے نام ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا اور وہ میسنی اور ان سے میرے دادا کی کمر پر تھپ تھپانے لگی، سامنے رکھے جگ سے پانی میں گلاس میں ڈال کر انہیں پلانے لگی اور کہنے لگی صفدر صاحب پلیز آپ زیادہ غصہ نہ کریں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، آپ نے انہیلر تو لیا ہے نا؟ لیکن میری دادا کی کھانسی انہیں بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے انہیلر نکالا اور اسے اچھی طرح ہلا کر میرے دادا کے منہ میں دیا اور وہ آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ جب تک یہ سدھر نہیں جاتا میری زندگی تو ایسے ہی ٹینشن میں گزرے گی۔ یہ شاید چاہتا ہے کہ میرا بی پی شوٹ کر جائے یا میرا سانس رک جائے، میں مر جاؤں اور یہ میری دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا پھرے۔ لیکن یاد رکھنا شامی، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، اور اپنے کالر سے لپسٹک کا نشان مٹاؤ جا کر، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے کمرے سے نکل جاؤ باہر۔ میں دادا کے کمرے سے باہر آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں میں اس لڑکی کو۔ جب سے دادا نے اسے اپنے آفس میں رکھا ہے یہ میری جاسوسی پر لگ گئی ہے، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑی ہے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے میسج آ گیا تھا کہ میرا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے، کیونکہ بینک کے مینیجر میرے دادا جان کی پہچان کے تھے۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں آفس گیا، تب تک وہ بھی آفس پہنچ چکی تھی۔ میں نے انٹرکام کر کے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ مس سرنش کو میرے کمرے میں بھیجے۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، کہنے لگی میں آئی کم ان؟ بڑا چہک چہک کر بول رہی تھی۔ میں نے کہا جی لائیے تشریف۔ وہ اندر آ گئی اور کہنے لگی یس کہیے۔ میں نے کہا میں تمہیں پہلے بھی کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ میرے معاملات سے دور رہا کرو۔ کہنے لگی میں نے کیا کیا؟ آنکھیں یوں پٹ پٹا رہی تھی جیسے بیچاری کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کس نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا زیادہ انجان بننے کی کوشش مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے دادا کو ایک ایک لمحے کی خبر دیتی رہتی ہو۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں میری جاسوسی کرتی ہو؟ میں ابھی تک تمہیں پتہ نہیں کیوں برداشت کر رہا ہوں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ کہنے لگی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے دادا کو آپ کا یہ کارنامہ بتایا ہے؟ آپ کو خود احتیاط کرنی چاہیے تھی نا مسٹر شاہ میر۔
کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے کپڑے اچھی طرح دیکھنے چاہیے تھے۔ اب کالر پر ہونٹوں کے نشان نظر آئیں گے تو دیکھنے والا تو سمجھ جائے گا۔ اگر آپ اپنی غلطیوں پر پردہ ٹھیک سے ڈالنا سیکھیں نا شاہ میر صاحب، تو دوسروں کو الزام مت دیا کریں۔ پتہ نہیں کیسے وہ لڑکی ہر سوال کا جواب رکھتی تھی، میں چاہ کر بھی اس کی سچائی کھول نہیں پاتا تھا۔ کہنے لگی، اب میں جاؤں یا آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ میں نے کہا، دفع ہو سکتی ہو، بہت بہت شکریہ، کہہ کر لہکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اب ہر چیز کے لیے مجھے دادا جی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے اور وہ مجھ سے پوری تفصیل پوچھتے تھے، یہاں تک کہ مجھے 10,000 بھی چاہیے ہوتے تھے تب بھی کہتے تھے کیا کرنا ہے، کہاں خرچ کرو گے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری زندگی مشکل میں آ گئی تھی۔ 10,000 تو میرے لیے کچھ تھے ہی نہیں، میں تو ہستی میں لاکھوں اڑا دیتا تھا، اور پائی کا حساب مجھے اپنے دادا کو دینا پڑ رہا تھا۔ 8 دن ہو گئے تھے اور میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں شراب کا عادی تھا، اس وقت میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اب تو میری حالت یہ تھی کہ دوستوں سے ادھار لینا پڑ رہا تھا، اب تو وہ بھی ناک منہ چڑھانے لگے تھے۔ میں تنگ آ گیا تھا۔ جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا میرا جی چاہتا اس کا گلا دباؤں یا اسے مار ڈالوں، لیکن میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ایک بار میں گھر واپس آیا تو میرے دادا پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے، لاؤنج میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں 12 بجے گھر آیا تھا، وہ بھی اپنی دوستوں سے ادھار لے کر، اپنی شراب کی لت پوری کر کے۔ لیکن جیسے ہی اندر آیا، دادا کو سامنے غصے میں دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ وہ تو جلدی ہی میڈیسن کافی سو جاتے ہیں، لیکن آج اپنے سٹک پر دونوں ہاتھ لگائے قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، یہ وقت ہے تمہارا آنے کا؟ میں نے کہا کہ وہ دوستوں میں چلا گیا تھا۔ کہنے لگے، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس آیا اور کہنے لگے، ادھر بیٹھو۔ انہوں نے زمین کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اپنے سٹک کو زمین پر مار کر کہا کہ یہاں بیٹھو۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھر میرے بال پکڑ کر مجھے اپنے قریب کیا اور میرا منہ سونگھنے لگے۔ جھٹک کر مجھے پیچھے کیا اور کہنے لگے، تم شراب پی کر آئے ہو شاہ میر، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سٹک اٹھائی، میری تو جان نکلی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا، دادا دیکھیں، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں۔ کہنے لگے، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں تمہاری زندگی برباد کرنے دوں گا؟ میرا بیٹا بہو دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایک تم ہی میرے خاندان کے وارث بچے ہو، اور تم نے بھی اپنے آپ کو شراب اور عیاشیوں میں برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ کہنے لگے، آج تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ بڑی زور سے انہوں نے 2 سٹکس میرے بازوں پر ماری تھی۔ میں آئی کرتا رہ گیا۔ میں کہنے لگا، دادا پلیز مت ماریے۔ وہ 2 سٹکس مارنے میں ہی ہانپنے لگے اور کہنے لگے، تمہارا تو میں ایسا علاج کروں گا کہ تم بھی یاد کرو گے۔ کہنے لگے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ دادا کی سٹک تو میرے نشہ اتار چکی تھی، دیکھنے میں ہی وہ بیمار اور کمزور لگتے تھے۔ سٹک بڑی زور سے ماری تھی۔ بہرحال میں کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا، کیا کروں؟ دادا تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ پچھلے 4 سال سے شراب پینے کی عادت پڑ گئی ہے، ایک دم سے تو نہیں جائے گی۔ انہیں بھی سمجھنا چاہیے، پہلے تو 4 سال سے مجھے کھلی چھوٹ دی تھی، لیکن جب سے یہ لڑکی ان کی سیکرٹری بنی تھی نا، میرے لیے جان کا عذاب بن گئے تھے۔ پچھلے 4 مہینے سے جب سے یہ لڑکی آئی تھی، اس نے میری ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ پہلے تو میں وہاں فیکٹری میں بھی ہیرا پھیری کر لیا کرتا تھا۔ دادا کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام تو تھا نہیں، کیونکہ وہ بہت کم ہی فیکٹری جاتے تھے، ساری بھاگ دوڑ میرے ہی ہاتھ میں تھی۔ لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی نا، آہستہ آہستہ دادا نے سب کچھ اپنے حوالے کر لیا۔ اب تو مجھ سے ہر چیز کا حساب لیتے تھے، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں گئے، کپڑا کیسے خریدا، آرڈر کتنا ملا، سب کچھ پوچھتے تھے۔ بہرحال اس وقت میں بالکل کنگال ہو چکا تھا، لیکن بات صرف یہیں تک تو نہیں تھی۔ ایک بار میں آفس آیا تو دادا کھانے کی ٹیبل پر ہی موجود تھے۔ کہنے کہ جاؤ پہلے نہاؤ، پھر یہاں پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا۔ میں نے کہا، جی دادا جی۔ ایک تو پتہ نہیں کیا مصیبت تھی، بالکل کسی سخت استاد کی طرح وہ میرے ساتھ ٹریٹ کر رہے تھے۔ میں نہا کر فریش ہو کر جب نیچے اترا تو سامنے کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ میں نے جلدی سے بریانی اپنی پلیٹ میں بھری اور کھانے لگا۔ کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں، بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گا۔ بریانی میرے حلق میں اٹکی تھی۔ پانی کا ایک گھونٹ پی کر میں نے بریانی حلق سے نیچے کی
میں اتنی جلدی شادی کی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا دادا جی میں ابھی شادی نہیں کروں گا، مجھے اپنی لائف انجوائے کرنی تھی، میں کیوں شادی کے بکھڑے میں پڑتا؟ کہنے لگے کیوں نہیں کرنی؟ جو چیز تم گناہ کے ذریعے کر رہے ہو بہتر ہے کہ وہ جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے کرو۔ میں نے کہا میں ابھی صرف 24 سال کا تو ہوں۔ کہنے لگے لیکن تمہاری حرکتیں 24 سال والی نہیں ہیں، شادی کرو اور وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارو، الٹی سیدھی لڑکیوں کے ساتھ نہیں۔ پھر میرے قریب ہو کر کہنے لگے تمہیں پتا ہے ایسے کام کرنے سے ایڈز کی بیماری لگ جاتی ہے، اور جو اوپر جا کر چھترال ہوگی نا وہ الگ، اور اس گناہ کی پوچھ مجھ سے بھی ہوگی کہ میں نے تمہارا دھیان نہیں رکھا، وقت پر تمہاری شادی نہیں کی، بہتر ہے کہ جو کچھ کرنا اپنی بیوی کے ساتھ کرنا۔ میں نے کہا کہ اچھا اب کچھ نہیں کروں گا لیکن میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں کرو گے؟ میں نے کہا دادا پلیز میں شادی نہیں کرنا چاہتا، شادی کا مطلب بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے اور میں اس وقت ایسی کسی ذمہ داری کو نبھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں۔ کہنے لگے کیا جوتیاں کھا کر شادی کے لیے تیار ہوگے؟ میں نے کہا فی الحال شادی نہیں کروں گا، آپ کو مارنا ہے مار لیں، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن میں شادی نہیں کروں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے مت کرو، میں اپنی وصیت کل ہی تیار کر لوں گا۔ میں نے کہا کیا وصیت تیار کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے میں سب کچھ تمہاری ہونے والی بیوی کے نام کر دوں گا، وہ آئے گی تبھی تمہیں کچھ ملے گا، اب آگے تمہیں جو سوچنا ہے تم سوچ لو کہ تم اپنا گزر بسر کیسے کرنا ہے، چاہو تو میری فیکٹری چھوڑ کر جا سکتے ہو، ویسے بھی زرنش ہے وہ سب کچھ تم سے بہت اچھا سنبھال رہی ہے۔ میں نے کہا سارا اسی کمینی کا کیا دھارا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے دادا نے اٹھ کر میرے پاس آ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگے خبردار اگر اس بچی کو کچھ کہا تو میں تمہاری جان نکالوں گا، شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان دیکھی ہے تم نے، کس طرح کی زبان استعمال کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا دادا مجھے نہیں لگتا کہ آپ بیمار شمار ہیں یا آپ سب ڈرامہ کرتے ہیں، اس دن اسٹک ماری تھی وہ بھی اتنی زور کی لگی، کمزور اور بیمار انسان اتنی زور سے نہیں مار سکتا۔ مجھے تھپڑ دیکھیں پوری 5 انگلیاں میرے منہ پر چھپ گئی ہیں، آپ سب کو جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں تاکہ میری شادی کروا دیں، مجھے نہیں کرنی، اپنی جائیداد اپنے پاس رکھیں، میں کر لوں گا کہیں بھی نوکری۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے رکھو یہیں پر بریانی کی پلیٹ اور دفع ہو جاؤ، جا کر خود کماؤ اور اپنے پیسوں سے کھاؤ، جب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر لوں گا کام۔ کہنے لگے اپنی رہائش کا بھی انتظام کر لو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ میرے باپ کا گھر ہے۔ کہنے لگے تمہارا باپ میرا ہی بیٹا ہے، میرے ہی سامنے زبان چلاؤ گے تو ابھی چوکیدار کو بلوا کر تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا، اپنا سامان پیک کرو اور نکلو باہر، میں تم جیسے نالائق گدھے کو اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کھانا وہیں چھوڑا، اوپر گیا، الماری کے اوپر سے بیگ نکالا تو بیگ کے ساتھ ساتھ مٹی بھی میرے منہ پر گری تھی۔ بیگ پورا مٹی سے بھرا ہوا تھا، مجھے ویسے بھی مٹی سے الرجی تھی، میں بری طرح سے کھانسنے لگا، لیکن پھر بھی اپنے بیگ کو جھاڑا، اس میں اپنے کپڑے ڈالے اور ساتھ ساتھ یہ سوچنے لگا کہ کس دوست کی منت سماجت کروں۔ پہلے سب نے ادھار دینے سے انکار کر دیا اور ویسے بھی میں 25 سے 30 ہزار اپنے دوستوں سے ادھار لے چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے کہوں کہ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے گھر پر رکھ لے۔ ظاہر ہے دادا کی فیکٹری میرے بغیر نہیں چل سکتی تھی، وہ زرنش کیا گل کھلا لیتی۔ ایک معمولی سی لڑکی تھی، جو کچھ میں جانتا تھا وہ اسے تھوڑی پتا تھا۔ پھر خود دادا میری منت کریں گے، سماجت کریں گے اور میں بھی اپنی شرطیں منوا کر ہی آؤں گا۔ ایک تو شادی نہیں کروں گا، دوسرا 3 سے 4 لاکھ روپے ماہانہ لوں گا، پھر جا کر مانوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے بغیر 2 دن دادا کی فیکٹری بند ہو جائے گی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، نیچے اترا تو دادا بڑے غصے سے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے بریانی کی طرف الوداعی نظر ڈالی، مجھے بریانی بہت پسند تھی، لیکن ٹھنڈی آہ بھر کر غصے سے باہر نکل گیا۔ چوکیدار کو شاید پہلے ہی پتا تھا، مجھے یہ تک کہنا نہیں پڑا کہ دروازہ کھولو، میں جا رہا ہوں۔ میں جیسے ہی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا، چابی نکالی تو ڈرائیور میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا وہ بڑے صاحب نے کہا تھا کہ گاڑی کی چابی آپ سے لے لوں۔ میں نے کہا کیا مطلب لے لوں؟ کہنے لگے آپ بڑے صاحب سے پوچھ لیں۔ میں نے چابی اٹھا کر دور پھینکی اور بیگ گھسیٹتا ہوا اپنے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ پھر اپنے دوست کو فون کیا۔ میں نے کہا یار میری دادا سے لڑائی ہو گئی ہے، کیا تمہارے گھر پر آ جاؤں؟ بس 2-3 دن رکوں گا، پھر دادا خود ہی مجھے منا لیں گے۔ وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، اگر بات 2-3 دن کی ہے تو آ جا، کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو ایسی لڑائی میں مہینے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں لگیں گے مہینے،
مجھے پتا ہے میرے دادا میرے بغیر نہیں چل سکتے، 2-3 دن میں ہی آ جائیں گے مجھے منانے کے لیے۔ کہنے لگا دیکھو اگر وہ منانے کے لیے نہیں آئے تو تم خود بخود ہی ان کے پاس چلے جانا، کیونکہ میں زیادہ دن تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ تمہیں تو پتا ہے نا فیملی کے اندر کسی بھی اجنبی کو رکھنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ میں نے کہا بے فکر رہو، تمہیں میری کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال فی الحال مجھے ایک رہائش کی ضرورت تھی اور اس کا انتظام ہو چکا تھا۔ میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ میرے دوست کا گھر بھی مناسب ہی تھا، میرے گھر کے مقابلے پر تو نہیں تھا، مگر یہاں پر 2-4 دن تک گزار سکتا تھا، جب تک میرے دادا جی مجھے واپس نہ بلا لیتے۔ میں سیدھا چلتا اپنا سامان اٹھائے گھر کے اندر داخل ہونے لگا۔ تبھی میرے دوست نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکا سا دیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں میرے دوست کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، آپس میں کسی بات پر ہنس کر بات چیت کر رہی تھیں۔ میرا دوست گلا پھنکار کر انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگا، ارے بھائی شامیر، کہاں چلے؟ مہمان خانے میں ٹھہرنا ہے نا تمہیں؟ ہمارا مہمان خانہ گھر کے اندر نہیں ہے بلکہ ادھر ہے۔ وہ مجھے دوسری جانب لے جاتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا بطور گیسٹ روم، پورے کمرے میں صوفے ہی تھے مگر لیٹنے کے لیے بیڈ موجود نہیں تھا۔ فی الحال تو میں وہیں پر بیٹھا، پھر دوست جی سے یہ بھی کہنے لگا کہ میں اپنا سامان کہاں رکھوں، الماری کہاں ہے اور رات کو سوؤں گا کہاں؟ اس نے کتراتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ سجا کر کہا کہ ارے یار کیسی الماری، 2-4 دن تو رہنا ہے تم نے، اور تم یہ سامان اٹھا کر لائے ہو جیسے کبھی واپس ہی نہیں جاؤ گے۔ یہیں رکھ دو ایک طرف دیوار کے ساتھ بیگ، اور یہ تمہارا بستر میں کوشش کرتا ہوں راتوں میں میرے ساتھ میرے کمرے میں گزار لو۔ یعنی وہ مجھے بیڈ شیئرنگ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً ناک اچکا کر کہا، مجھے اپنا ذاتی بیڈ چاہیے، یہاں پر تو اے سی بھی نہیں لگا ہوا، مجھے الگ بستر پر ہی نیند آتی ہے، میں بیڈ شیئرنگ نہیں کر سکتا۔ میں یوں نخرے دکھا رہا تھا جیسے یہ میرے باپ کا گھر ہو، اور میرا دوست اپنے لب کاٹتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو شامیر، تمہاری حرکتوں سے میں اچھے سے واقف ہوں، یہ شکر مناؤ کہ تمہیں اپنا دوست جگری یار مان کر میں نے تمہیں اس گھر میں لانے کی اور 2-4 دن رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ میرے گھر میں میری بہنیں بھابھی ہیں، مگر بھائی شہر سے واپس آ گئے تو انہوں نے ویسے ہی تمہیں یہاں ٹکنے نہیں دینا، اسی لیے جیسے بھی کوآپریٹ ہے کر لو۔ میں خاموش ہو چکا تھا۔ یہ میرے دوست تھے جنہیں آج تک میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پلاتا رہا تھا، مگر آج جب میری جیب خالی ہوئی تو کیسے مجھے یہ آنکھیں دکھا رہے تھے۔ بہرحال وہ رات میں نے جیسے تیسے صوفے پر سو کر گزار لی۔ اب میری بھی کچھ اصول تھے، بالکل ہی بے غیرت تو نہیں تھا کہ اپنے دوست کے گھر کی عورتوں پر ہی بری نظر رکھتا۔ مجھے شراب کا نشہ تھا مگر ایسا بھی نہیں کہ میں ہر جگہ ہی منہ مارتا پھروں۔ گھروں میں تو اچھا خاصا 5 اسٹار ہوٹل والا ناشتہ کرتا تھا، مگر یہاں پر وہی گھسا پٹا انڈا پراٹھا کھانا پڑا۔ نخرے بھی نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ میرے اس دوست نے تو ویسے ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ ابھی مجھے وہاں پر رہتے ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پھر میرے پاس آ کہنے لگا، ابھی تک تمہارے دادا جی نے تمہیں واپس نہیں بلایا؟ کل تک میرے بھائی بھی واپس آ جائیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو بلا وجہ ہی میری درگت بنا ڈالیں گے۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ وہ بڑے ہیں، خیر ہے تم واپس اس گھر میں چلے جاؤ، وہ گھر تمہارا بھی تو ہے، تمہارے دادا تمہاری پریشانی کرتے ہوں گے، یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی بڑی تکلیف کا شکار ہو جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں نے اپنے ذاتی دوست کی بات سنی تو اگلے ہی پل انکار کر کے کہنے لگا کہ ارے کچھ نہیں ہوتا انہیں، وہ تو 100 بڈھے مار کر ہی اپنا ٹکٹ کٹوائیں گے۔ فی الحال تو انہیں میری شادی کی فکر ستائے جا رہی ہے اور میں شادی بالکل بھی نہیں کرنے والا۔ ارے شادی کے لیے حامی بھر لو تو وہ کوئی اپنے خاندان کی اور پتہ نہیں کیسی روایتی سی لڑکی لا کر میرے سامنے کھڑی کر دیں گے۔ جانتے تو ہو تم مجھے کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں اور میں کتنا آزاد خیال قسم کا لڑکا ہوں۔ میں اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا مگر وہ مکمل طور پر مجھ سے بیزار تھا۔ میں اپنی اتنی بے عزتی برداشت تو نہیں کر سکتا تھا، آج تک میری اتنی ذلالت نہیں ہوئی تھی، اور اگر اب ہو بھی رہی تھی تو صرف اور صرف اس میسنی چڑیل کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ وہ رات تو میں نے وہاں پر گزاری، لیکن اگلی صبح اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ یہ بھی کہا کہ 2 دن تم نے جو مجھے کھانا کھلایا ہے نا، گھر پہنچتے ہی میں تمہارا وہ سارا قرض اتار دوں گا۔ میں طنز کے نشتر چلاتا اپنے دوسرے دوست کو کال کر چکا تھا۔ شہزاد میرے بچپن کا دوست تھا، 5ویں جماعت سے ہم دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے کہ ہاں کچھ روز رہنے کے لیے آ رہا ہوں تو وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اس کے گھر تک کوئی اچھی ٹیکسی کر کے چلا جاتا، مجبوراً پیدل چلتا چلتا ہی اس کے گھر تک پہنچا تھا۔ جب میں نے اپنے دوست شہزاد کو اپنی بات کا بتایا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے یار پاگل ہے تو، اچھا نہیں ہے تیرے دادا جی تیری شادی کروانا چاہتے ہیں؟
تو جو باہر منہ مارتا پھرتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا رہتا ہے، اور وہ آگے پتہ نہیں کن کن مردوں کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہوتی ہیں۔ اس سے اچھا نہیں ہے کہ وہ تمہاری شادی کروا دیں، حق حلال کی بیوی تمہارے پاس آ جائے گی۔ وہ تو تمہارے بھلے کے لیے سوچ رہے ہیں، تمہارے دادا جی ہیں، کوئی دشمن تھوڑی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے، شادی کر لو، دھیرے دھیرے سے بری عادتیں بھی تمہاری چھوٹ جائیں گی، بھابھی تمہیں بالکل سیدھا کر دے گی۔ اپنے دوست کے منہ سے بات سن کر مجھے غصہ آ چکا تھا۔ ہر ایک کو میری شادی کی پرواہ تھی۔ ارے میں کیا چاہتا ہوں یہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں تو اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جب میری ضروریات چند پیسے پھینک کر پوری ہو رہی تھی تو میں شادی کیوں کرتا؟ شادی ہو جاتی، بیوی کے الگ نخرے، شاپنگ کرواؤ، کھانا کھلواؤ، پھر شادی کے بعد بچے پیدا ہوں گے، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر روئیں گے، وہ الگ شور۔ اور شادی کے 2 سال بعد اگر بیوی موٹی ہو گئی تو ارے مجھے تو ایک ہفتے میں ایک عورت کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اگلے ہفتے دوبارہ اسے بلاتے ہوئے الجھن سی محسوس ہوتی ہے۔ میں بھلا پوری زندگی ایک لڑکی کے ساتھ کیسے گزار سکتا تھا؟ مجھے لگتا تھا شاید میں گھٹ گھٹ کر ہی مر جاؤں گا۔ دھیرے دھیرے میرے دوستوں نے بھی صاف ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ جو بھی رکھتا 2 دن سے زائد مجھے اپنے گھر ٹکا نہیں پا رہا تھا۔ پھر میری جیب بھی خالی تھی۔ جن دوستوں سے ادھار مانگ چکا تھا ان کی منتیں ترلے کرنے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے دادا جی کا ہی لکھ کے دینے والے تھے۔ گھر سے باہر رہتے ہوئے مجھے 20 دن ہو چکے تھے اور ابھی تک دادا جی نے کال تو کیا، ایک میسج تک مجھے نہیں کیا تھا۔ اب میں اپنے دوستوں حماد کے چھوٹے سے تڑپے نما گھر میں رہ رہا تھا، مگر اس کی اماں اپنی بہن کے ہاں اسے لے کر گئی تو اپنے گھر کو تالا لگا کر مجھے گھر کے باہر بھیج دیا، کہنے کہ ہم کسی غیر لڑکے پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ کیا معلوم ہم گھر سے جائیں اور پیچھے یہ گھر میں کیا کرتا پھرے اور بدنام ہم ہو جائیں۔ جب تک ہم گھر واپس نہیں لوٹیں گے یہ بھی ہمارے گھر نہیں رہے گا۔ میں تو نہ گھر کا رہا تھا اور نہ گھاٹ کا۔ ابھی میں سڑک پر چلتا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ چھوٹا ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ لگاؤں یا بے ہوش حالت میں دوستوں کے ساتھ گھر پہنچوں، نقلی زخم بنا کر دادا جی تک تصویریں پہنچاؤں یا کسی جھوٹی بیماری کا بہانہ کروں۔ کسی بھی طریقے سے میں اس گھر میں واپس جانا چاہتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ دادا جی نے اس بار مجھ سے بالکل ہی لا تعلقی ظاہر کر دی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے دوستوں کو بھی ان کے پاس بھیجا تھا، مگر ان کا صاف کہنا تھا کہ جب تک وہ میری شرط نہیں مانتا میرے گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ میں تو اسے جائیداد سے آگ کرنے کے پیپرز بھی بنوا چکا ہوں، بہت جلد اسے مل جائیں گے، مگر تبھی دوبارہ سے وہ میری فیکٹری اور گھر میں آ سکتا ہے جب وہ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ میرے دادا جی تو میرے دوستوں کے سامنے بھی میری عزت نہیں رکھی تھی، 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا مجھے۔ تو سب سے پہلے غصہ زرنش پر آیا تھا اور اس کے بعد خود پر۔ جب مزید برداشت نہ کر سکا تو میں نے خود کو ہی چپیڑے مارنا شروع کر دی۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے اور میں اس وقت اپنے دوست کے گھر میں موجود چلا نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے جاگ کر بیٹھ جاتے۔ کیا ضرورت تھی مجھے جولی کو گھر میں بلوانے کی؟ اس کے ساتھ فارم ہاؤس پر رات گزار سکتا تھا، مگر اپنے پاؤں پر میں نے کلہاڑی خود ہی ماری تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہیں دادا جی کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ مجھے جائیداد سے آگ کرنے والے ہیں، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اگر وہ سچ مچ مجھے جائیداد سے آگ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ 20 دن گزر چکے تھے اور اب ایک ہی حل تھا کہ میں واپس گھر چلا جاؤں اور ان کی یہ بات مان لوں۔ شادی کے نام سے بھی مجھے کراہیت ہو رہی تھی، ایک بے چینی ہو رہی تھی، مگر صرف اور صرف اپنا بینک بیلنس اور دولت واپس لینے کی خاطر میں یہ سوچ چکا تھا کہ دادا جی کے کہنے پر شادی تو کر لوں گا، مگر شادی کی پہلی رات ہی اپنی اس سو کالڈ نام نہاد بیوی کو بتاؤں گا کہ میں کس مزاج کا مالک ہوں۔ یہ کمرہ میرا ہے، یہاں پر میں جیسے مرضی اٹھوں بیٹھوں، جو مرضی کام کروں، میں سگریٹ پیوں، چاہے یہاں پر بیٹھ کر اس کے سامنے نشہ کروں یا پھر اپنی من مرضی کی لڑکی اس گھر میں لے کر آؤں، وہ کوئی نہیں ہوتی مجھے ٹوکنے والی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی انا کو تھپکی دے کر سلایا اور اگلے ہی روز دوبارہ میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی چوکیدار نے مجھے دیکھا تو اس کی بتی سی باہر آئی۔ میں بیزار سا دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے گھر واپس دیکھ کر میرے دادا جی میرا استقبال کرنے کے لیے دوڑے دوڑے آئیں گے، مگر انہوں نے تو چوکیدار سے ہی کہا تھا کہ اسے اسی شرط پر اندر آنے دینا اگر وہ میری شرائط ماننے کے لیے راضی ہے، اگر نہیں تو واپس چلا جائے۔ اس 2 ٹکے کے چوکیدار کے سامنے بھی میری عزت ختم ہو کر رہ چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہو۔ بہرحال میں نے سر جھٹک کر کہا کہ کہہ تو جا کر اپنے بڑے صاحب کو
کہ میں ان کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر ان کا حکم ہو تو ان کے اس عالی شان محل نما گھر میں قدم رکھ لوں۔ پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ ہے ان کو، پتہ ان کو اپنی سانسوں کا نہیں ہے، کب کہاں ٹپک جائیں، بلا وجہ میری زندگی میں دجال بنے بیٹھے ہیں۔ میں لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے دادا جان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے بالکل تگڑا قسم کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کے سامنے فریش جوس پڑا تھا، فروٹ الگ کاٹ کر ملازم نے رکھا تھا، بریڈ، جیم، پھر ان کا فیورٹ لچھے دار پراٹھا، ساتھ آملیٹ کی خوشبو۔ میرے منہ میں تو پانی آنے لگا۔ میری فیورٹ چاکلیٹ کوکیز بھی اس وقت سامنے ہی پڑی تھی۔ میرا من تو چاہ رہا تھا کہ اڑ کر پہنچوں، مگر میں تب تک سر جھکا کر وہاں پر کھڑا رہا جب تک دادا جی پیٹ بھر کر ناشتہ نہ کر چکے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور پھر اپنی لاٹھی ٹیک کر مجھے سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد کہنے لگے، آ گئی عقل ٹھکانے تمہاری؟ باتیں تو بڑی بڑی کر گئے تھے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، دنیا ہلا کر رکھ دوں گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اب تک تم امریکہ کو فتح کر کے آؤ گے، مگر تمہاری جیب میں تو مجھے ایک دھیلا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں چپ تھا۔ میں نے ایک نظر دادا جی کو دیکھا اور پھر یہ کہا کہ دیکھیے، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کنگال ہو چکا ہوں اس لیے واپس چلا آیا۔ جب میرے دوستوں نے مجھے منہ نہ لگایا، وہ تو میرے لیے اپنی زمین تک پیش کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ میں ہوں جسے آپ کی صحت کی فکر ہے۔ مجھے تو لگا کہ میری یاد میں گل گل کر کہیں آپ بیمار ہی نہ پڑ چکے ہوں، کہیں کمرے میں بے ہوش ہی نہ پڑے ہوں اور کوئی آپ کا خیال تک نہ رکھنے والا ہو۔ یہی سوچ کر میں واپس آیا تھا اور آپ کے یہ نام نہاد شرط ماننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اپنی عزت برقرار رکھتے ہوئے دادا جی کو یہ بول تو چکا تھا، مگر وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اچھا چلو اچھا ہے، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے تو شکر کیا تھا۔ پیٹ بھر کر ناشتہ کرنے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور لمبی تان کر اے سی آن کر 4-5 گھنٹے سویا رہا۔ جب فریش ہو کر باہر آیا تو دادا جی شاید میرے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا اور سامنے بٹھا کر کہا، جانتا تھا وہ شادی کی بات کریں گے۔ میں ان کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھا تو کہنے لگے، مجھے لگتا ہے ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، بہتر ہے کہ اس آنے والے جمعے کو تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ میں انتہائی بیزاری سے دادا جی کو دیکھا اور کہنے لگا کہ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرا نکاح کر دیں گے تو میں سدھر جاؤں گا؟ جواب میں دادا جی میرے لہجے میں کہنے لگے، تم نہ بھی سوچ رہے ہو تو وہ تمہیں سدھارنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں نے تمہارے لیے کوئی ایری خیری لڑکی پسند نہیں کی۔ وہ سدھارنے پر آئے تو تم سے بھی 10 ہاتھ آگے ہو کر وہ تمہیں سدھارے گی، اور ایسا سدھارے گی کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، سمجھے؟ ورنہ دوسرا آپشن میرے پاس یہ جائیداد ہی ہے، چٹکیوں میں تمہاری بیوی کے نام کر کے میں یہاں سے چلتا بنوں گا۔ ایک دم سے دادا جی تو بس دھمکیاں دینے پر اتر آتے تھے۔ ذرا احساس نہیں تھا ان کو میری فیلنگز کا۔ ایک تو اتنے دنوں سے میں نشہ نہیں کر پایا تھا۔ میری تو عادت تھی کہ ہر ہفتے نئے حسن و شباب کے ساتھ وقت گزارنے کی، اور 20 دنوں میں اپنی وہ ضروریات بھی پوری نہیں کر پایا تھا۔ ایک الگ بے چینی مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ میں اندر ہی اندر ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ چپ چاپ دادا جی کی ساری باتیں سنتا رہا۔ جب وہ کہنے لگے، جاننا نہیں چاہو گے تمہاری شادی کس سے طے ہوئی ہے؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا، دادا جی مجھے سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی ہوگی آپ نے پسند کی ہے تو یقیناً میرے لیے شدید منحوس ہی ثابت ہوگی۔ میں منہ میں بڑبڑا کر دادا جی کی طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگے، چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں رشتہ لے کر جانا ہے تمہارا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم میرے ہونے والے سسرال میں موجود تھے۔ لڑکی کے ماں باپ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے دادا جی سے بڑے گھل مل گئے تھے، بڑے اچھے سے بات کر رہے تھے، جبکہ میں ان سے بیزار اپنے موبائل پر مسلسل ٹائپنگ میں بیزی تھا۔ میرے اکاؤنٹس میرے پاس واپس آ چکے تھے۔ میں خوش تھا، یہ سب تو مجھے چاہیے تھا۔ جب میری ہونے والی بیوی کمرے میں چائے اور لوازمات لے کر داخل ہوئی، میری چھٹی حس مجھے اشارہ دیا کہ جیسے میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے زلزلہ آ چکا ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ تو زرنش تھی۔ میں خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور سبھی کے سامنے کہنے لگا، تم یہ چائے لے کر کیوں آ رہی ہو؟ گھبراہٹ اور بے یقینی میں یہ بھول چکا تھا، جبکہ دادا جی مجھے غصے سے دیکھ کر پھر کہنے لگے، ارے ہاں بیٹا، تم یہ لے کر کیوں آ گئی ہو؟ تم ادھر میرے پاس بیٹھو، ہم تو یہاں پر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میں شروع سے ہی یہ خواہش رکھتا تھا کہ تم جیسی لڑکی ہی میرے پوتے کی بیوی بنے، اور دیکھو
کیسے تم نے میری لاج رکھ لی؟ وہ بڑے پیار سے زرنش کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ مجھے نفرت تھی اس کے نام سے، اس کے وجود سے، اس کی مسکراہٹ سے جو ہمیشہ مجھے دادا جی کی نظروں میں گرانے کے بعد یہ لڑکی اگر اس گھر میں آ جاتی تو او خدایا، میری تو زندگی عذاب بن کر رہ جاتی۔ میں گھبرائے ہوئے انداز میں متذبذب سا وہاں پر بیٹھا رہا۔ چائے کے گھونٹ تو میرے حلق سے بڑی مشکل سے اتر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے چلا کر دادا جی سے کہا تھا کہ دادا جی یہ سب کیا ہے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں اس لڑکی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف اور صرف ایک چمچی ہے، چمچہ گیری کرنا جانتی ہے اور اب تک آپ کو میرے خلاف بھڑکاتی آئی ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں اتنے روز گھر سے باہر رہا۔ وہ ہمارے بیچ پھوٹ ڈلوا رہی ہے۔ اگر اس گھر میں آ گئی تو نہ جانے کیا کچھ کرتی پھرے گی۔ میں اس لڑکی کو نہیں اپنانے والا۔ مگر میرے دادا جی چہرے پر سنجیدگی لا کر کہنے لگے، تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف زرنش سے ہی ہوگی، سمجھے تم؟ میں نے تم سے مرضی نہیں پوچھی۔ یہی وہ واحد لڑکی ہے جو تمہیں سدھار سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تم کسی کے قابو نہیں آؤ گے۔ دادا جی وہاں سے جا چکے تھے اور میں ساری رات تڑپتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آگ کی بھٹی میں جل رہا ہوں۔ اگلی صبح جب میں آفس گیا تو زرنش کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سبھی امپلائیز مجھے مبارکباد دینے لگے۔ زرنش نے پورے آفس میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ میری اور اس کی شادی ہونے والی ہے۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سب کے سامنے اس کی وہ انسلٹ کروں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ مگر وہ تھی کہاں؟ میں اپنے آفس میں تھا جب اسے ایک امپلائی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے دل پر خنجر چلا کہ خود یہ زندگی کے مزے لے رہی تھی۔ ارے یہ تو شکل سے ہی مجھے لالچی لگتی تھی، پیسوں کی بھوکی لگتی تھی۔ موقع پا کر میں نے زرنش کو گردن سے دبوچ کر اپنے کیبن میں لے کر آیا اور پھر کیبن کا دروازہ بند کرنے کے بعد اسے دیوار سے لگایا۔ میرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے بازو کو مروڑ رکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں اس وقت غصے کی حالت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا کہ یہ کیوں کیا تم نے لالچی عورت؟ جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو، پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہوں۔ مجھے تم زہر لگتی ہو، میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کر بھی لی تو تمہارے سامنے میں باہر کی عورتوں کو اپنے کمرے میں لاؤں گا، ان کے ساتھ تعلق قائم کروں گا اور تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ ابھی جانتی نہیں ہو تم مجھے۔ شاہ نام کس بلا کا ہے؟ مجھے اس کی پلکیں تک لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھبرا کر وہ کہنے لگی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جس طرح آپ مجبور ہیں ویسے ہی میں بھی مجبور ہوں، ورنہ آپ جیسے پاگل آوارہ سر پھرے انسان کے ساتھ شادی کرنا کون چاہتا ہے؟ کم از کم میرے جیسی شریف اور نیک لڑکی تو بالکل بھی نہیں۔ یہ تو میں دادا جی کے منہ پر ہاں کر چکی ہوں، ورنہ آپ سے اچھا تو میں گلی کے نکڑ پر دہی بھلے بیچنے والے مختار کو زیادہ پسند کر دوں گی۔ وہ میرے منہ پر میری بے عزتی کر چکی تھی اور میں اس کا منہ دبوچ کر کہہ چکا تھا، اپنی حد میں رہو۔ تمہاری سوچ گلی کے نکڑ کے مختار پر ہی جا کر ٹک سکتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی کہ دادا جی نے تم میں ایسا کیا دیکھ لیا جو میرے ساتھ تمہاری شادی کروانے کے لیے رضامند ہو چکے ہیں۔ دیکھو لڑکی، میں تم سے شادی صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی دولت، اپنا بینک بیلنس واپس چاہیے۔ ایک جھٹکے سے زرنش خود کو مجھ سے چھڑوا چکی تھی۔ اپنا گال سہلاتے ہوئے مجھے جھٹک کر کہنے لگی، مجھے یہ کہانیاں مت سنائیں۔ ارے آپ تو لڑکے ہیں، آپ کو کیسی پریشانی؟ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے آپ کو۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہو تو کیا، کل کو جو بھی پسند آئے گی نکاح کر کے گھر میں لاتے رہو گے۔ اصل زندگی تو میری خراب ہوگی۔ کتنے خواب دیکھے تھے میں نے، اتنے سپنوں کی شہزادی کے لیے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، میرا اتنا خیال رکھے گا، اس کے دل و دماغ میں صرف میری حکمرانی ہوگی۔ اور دیکھو آپ جیسا شخص، نہ جانے میرے کون سے پھوٹے کرم تھے کہ میرا رشتہ آپ سے طے ہونے والا ہے۔ جانتے ہیں آپ، میں کبھی بھی آپ جیسے شخص کو اپنا آئیڈیل نہیں مان سکتی۔ آنکھوں میں جی بھر کر بیزاری لائے وہ بھی کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی کہیں نہ کہیں مجبور تھے۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف اور صرف دادا جی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ دادا جی کو زرنش پسند تھی۔ انہوں نے جب رشتہ مانگا تو زرنش کے ماں باپ بھی اتنے اچھے رشتے سے انکار نہیں کر پائے۔ وہ بھی لالچ میں آ چکے تھے کہ ان کی بیٹی ہمارے گھر میں خوش رہے گی،
پوری پلاننگ کر کے اس وقت زرنش کے سامنے کھڑا تھا. کہنے لگا دیکھو نا، تمہیں مجھ میں دلچسپی ہے اور نہ مجھے تم میں. یہ بات تم بھی بہتر جانتی ہو کہ ہم دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے صرف اور صرف دادا جی کا دل جیت کر ان سے اپنا مقصد پورا کروانا ہے. رہی بات تمہاری، تو میں تمہیں بھاڑے کی دلہن بنانا چاہتا ہوں. میری الفاظ سن کر زرنش کے ماتھے پر بل پڑے تھے. واٹ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھاڑے کی دلہن؟ اس نے چونک کر یہ الفاظ پڑھاتے دیکھ کر اپنے چہرے پر سختی لاتے ہوئے کہنے لگا. ہاں، تمہیں میں ماہانہ 2 لاکھ روپے دوں گا، بدلے میں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی. مجھے شادی صرف ایک نام نہاد شادی ہوگی. تو میری بیوی ہوگی، مگر حقیقت میں اسے ایک کانٹریکٹ میرج کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی. جیسے ہی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں، تمہارا راستہ الگ اور میرا الگ. سمجھے؟ میں خدا سے بولا تھا. جبکہ زرنش کچھ دیر تو سوچ میں گم ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، چلو کچھ مہینوں تک آپ کو جھیلنا ہے تو یہ عذاب جھیل لیں گے. میں نے بھی ایک مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے وہ اگلے ہی پل تھام چکی تھی. میں جانتا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے. تو کیسا لگا یہ ناول؟ شاہ میر اور زرنش کی جوڑی، کانٹریکٹ میرج، کیا کامیاب ہو پائے گی یا دادا جی کی چمچی ایک مرتبہ پھر پھوڑ دے گی بھانڈا شاہ میر کا؟